محبت تجھے پاک والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ سيدي يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا جب تک کہ جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے سلامت میرا ایمان رہے آمین ثم آمین بعد از حمد و سلام معزز و محتشم سامعین جی احتشام اج دی ایک پروکار محفل جیڑی مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے سلسلہ ایصال ثواب منعقد ہے محترم ملک امجد صاحب اور دیگر بادران انہوں نے والدہ مرحومہ مغفورہ ملک عبدالغفور صاحب کی ہمشیرہ اللہ رب العزت مرحومہ نے دنیا کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے نیکیاں اپنے بارگاہ کے شرف قبولیت عطا فرمائے نال ساڈا آنا مل رہنا اللہ اس کے سونے محبوب کا ذکر خیر کرنا مرحومہ کے واسطے باعث مغفرت بنائے اللہ ساڈی کی بخشش کا سبب بنائے جڑے چند لمحے اسی اللہ کے حضور کو توفیق دے نال حاضر ہوئے ہیں دعا کرو اللہ رب العزت میرا بہن کے بعد نصیحت کرنا توڑا میرا سننا سنانا اللہ رب العزت ساری ہدایت کا سامان بنائے اور سننے سنان کے بعد اللہ عمل اب واپس یہ کام ایک گل کوئی نمی نہیں ہے دنیا فانی ہے ہر بندہ پڑھ کے بھی جانتا اپنے تجربے کا بھی جانتا جنازے تے میں عرض کیتا سی کہ انسان کا تجربہ جب عمر دے نال وقت دے نال کامل ہو جاتا انسان اس نتیجے تے پہنچ جاتا کہ اساں جانا یہ ساری منزل نہیں دنیا ساری منزل کوئی ہو رہے یہ دنیا ساری منزل نہیں اسی سفر دے اندر اپنی منزل کی طرف رواں ہوں اس سفر دے اندر اسی اپنا ثابت راہ بھی نال رہنا اسی تیاری بھی کرنی گائے بگائے جب سانو موقع ملے اسی اپنی منزل تے پہنچن واسطے مکمل تیاری کرنی ہے تاکہ منزل تے پہنچو تو بعد کوئی مسئلہ نہ پڑے کیوں اس منزل تے پہنچن واسطے جو کچھ کرنا ایسے دنیا کے اندر کرنا تاں منزل ملنی ہے اب آگے جی مکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسانوں پکار کے بڑے پیارے انداز کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان دس کا بلا
وہ کیڑی شے جس نے تینوں تیرے کریم رب تو دور کر کے رکھیا، تینوں تیرے کریم رب تو دور کر کے رکھیا، اتنے محبت بڑے انداز دے وچ، اتنے پیارے انداز دے وچ انسان کو رب ذوالجلال پکار کے کہہ رہا، گویا وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ آج جیڑی ساری معاشرے کی صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال میں تھوڑا جہا پیچھے رہ کے چلیے اور موازنہ کریے، کیا آج کی صورتحال اور وہ صورتحال جیڑی اسلام تو پہلا سی دوگے برابر نہیں ہو چکی ہیں؟ اگر برابر ہو چکی ہیں تو ساڑھا اس دنیا کے آنے کا مقصد کی ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہی ہے جیڑی آج کی ساڑھے معاشرے کی صورتحال ہے، یا ساڑھے آپ تک کوئی اور تقاضا، ساڑھے تو کچھ اور چاہتا؟ آؤ آج کی اس چند لمحے کی گفتگو دے اندر اسی یہی گلاں کرنی ہیں، چند لمحے بیٹھ کے اسی جڑیاں گلاں کرنی ہیں، دعا کرو اللہ رب العزت ساری بخشش کا سامان۔ اب واپس وقت مالک المجازات نے اپنے پاک کلام کے اندر انسان مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے انسانوں میں تو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنو انس تہاڈی تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے، میں رب کی پہچان کرنی ہے، میں رب کی عبادت کرنی ہے، میں رب اچھا اور عبادت اصل سمجھ رکھا بس صرف نماز کی عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے، صرف حج کرنا ہی عبادت ہے۔ اگر میں اس کو مختصر کرانا، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ عبادت ہے، مختصر کر کے لائے وہاں پہ سونے رب نو راضی کرنا عبادت ہے۔ اس دنیا کے آن کا سارا مقصد ہے وہ کی ہے، سونے رب نو راضی کرنا۔ اب آپ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تواڈے میرے رب نے نہیں آکھیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے نماز کا بھی ذکر کیتا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیتا، روزہ کا بھی ذکر کیتا، لیکن میرے بھائی آخر تک مختصر کر دیتی رب الجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے میں راضی کرنے کی کوشش کر، دس کا بلا کیڑی شے جیڑی شے نے تن میں رب کریم کو دور کر کے رکھے آئے۔ اب آگے بھی وقت آؤ تھوڑا پیچھے چلیے، زمانہ جاہلیت کے اندر چلیے، آج تو پہلے اسلام تو پہلا زمانہ جاہلیت کے اندر آج جڑی ساری معاشرت کی صورتحال بن چکی ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہوا سی۔ اسی یہ جڑی گفتگو کرتے ہیں، سر لگانا، ترنم نال گفتگو کرنا، یا واقعہ کیوں کس سے کہانی نہ سمجھا کرو، بلکہ سے کہانی سمجھ کے سن کے کرنا دی آتا جس لے کے گل ختم ہو گئی، بلکہ ترنم کا بھی مقصد ہوتا تاکہ اگلا بندہ اگر ترنم سنتا ہے گل تھوڑی توجہ دے سکے۔ اور حقیقت کے اندر میں ہر بندے سے نہیں گل کرتا، میں اپنی گل کرتا ہوں۔ الحمدللہ سی پیر محمد احمد قریشی صاحب کے شاگرد ہوں، اور انڈائریکٹلی حضور زیارت کرنا میرے دادا استاد بنتے ہیں، انہیں شاگرد ساری زندگی کا مقصد یہ ہے اپنی بھی اصلاح کر کے لوگوں کی اصلاح کریں۔ سارا نظام تو جو ہے کل شریف کی محفلوں صرف یہ نہیں کہ رسم پوری کر دیں، بات اب سے وقت یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اپنے اندر کس سے بیان کرتا کئی واسطے، اس واسطے کہ تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، لوگ کہیں گے ہاں میرے دوست سننے دارمی دے اندر ایک حدیث سے بات نقل کی تھی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور دی بارگاہ ناز کے اندر بیٹھا عرض کرتا، سن لیا دوٹے آن کو پہلا ساڑھی عرب معاشرے کی صورتحال کیا، اصلا لوگوں کا کچر کیا، اصلا لوگوں کا حال کیا، اپنی حالت ذات رو بھی دے آئے، حضور دی بارگاہ بچرس کر رہے اور شکر بھی ادا کر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کے اندر میں اپنی گل سنانا آگا، یا رسول اللہ میری بیوی آمنا، میری بیوی امید آنا، میں تجارت کرتا سا، تجارت کی غرض دینا، میں دور علاقے کے اندر جانا سی، میں اپنی بیوی
بچی ہوئے میرے ہاتھ تو پہلا بچی کو زندہ درگور کر دے یا کسی کو زندہ درگور کروا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درود پڑھا کرو صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کو تنبیہ کر کے چلا گیا اگر بچی ہوئی تو زندہ درگور کر دے یا پھر کسی کو کروا دے اگر بچہ ہوا تو خوشی کر لیں خوشی منانے مسرت کریں یا رسول اللہ میں تجارت کی غرض نہ چلا گیا لیکن اللہ کا کرنا یہ جو ہے میرے تو بعد میری بیوی حاملہ جب کو امید کو بچہ پیدا ہوا بچی پیدا ہوئی اس کو جب پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہوئی اس بیوی نے ڈر دے مارے بچی کو پڑوسیاں دے گھر چھوڑ دیتا میں جب واپس آیا کہ آنکھ لگی بچی پیدا ہوئی میں اس کو مار دیتا قتل کر دیتا زندہ درگور کر دیتا میں اس کو دفنا دیتا میں بڑا خوش ہوا لیکن چند دن تو بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا میرے گھر ایک ننھی جی بچی آئی خوبصورت بڑی بچی آئی چھوٹے بچے ویسے ہی خوبصورت ہونے بچہ نہ بڑا پیار ہونا یا رسول اللہ میں وہ دن پیار کرنے لگ پیا میں وہ دن کھیلنے لگ پیا وہ دن تو بعد جب میری بیوی نے دیکھا میں اس بچی نال پیار کرنے لگ پیا اس بچی نال میں مونس ہو گیا میری بچی کی جب جھجک ختم ہو گئی میں نہ کر لگی اے میرے سرتاج جس بچی نال تو پیار کر رہا ہے بچی کسے اور بھی نہیں تیری بچی ہے تیری بچی ہے اب آگے جب اپنا تسی بھی بچے والے بیٹھے ہو یقیناً تو آگے گھر کی بچی ہوئی ہے توجہ نال میری گل سننا یا رسول اللہ جب میری بیوی نے میں نے اے دسیا ہے تیری نور نظر ہے تیری رتے جگر ہے تیرے دل کا ٹکڑا ہے تیری بچی ہے یا رسول اللہ میں زمانے جانی اپنیاں بولائیں کی دل دنیا اندر بسیا سا یا رسول اللہ میرا مائن تو کچھ ہونا میرا مائن عرب دے کلچر والا سی عرب دی تربیت والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غصہ آیا میں بڑی کوہر چڑھی میں اپنی بیوی کو زوردار تماچا ماریا اپنی بچی کو بالا کو بجایا رسول اللہ میں کھڑا ہو گئی میں رسی پکڑی اپنی بچی کو گھسیٹ دیا میں گیا یا رسول اللہ باہر بیرانے دے اندر جنگل دے اندر سوڑیا میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں دے نال زندہ درگور کیتا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں نال کھٹا ماریا یا رسول اللہ جدوں میں اپنی بچی کو اس کھٹے دے اندر وگایا مٹی پان لگا یا رسول اللہ اور ننھی پری اپنی زبان لگا کر لگی یا بتاؤ یا رسول اللہ میری بچی پکارنے لگی ہائے ابا ہائے ابا ہائے ابا میرے ابا میں زندہ درگور لگا اے ابا میں قتل لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں جو چھم چھم آنسو برسن لگ پے جدوں محبوب کریم علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو آئے صحابہ کرام بھی رون لگ پے انہاں دی اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے ایک سنگی نے اشارہ کر کے آگیا بس کر لیکن دوستان نے جب کہا میرے محبوب نے تو اشارہ کر کے فرمایا اپنی گلوں پوری کر گل جاری رکھو بچیاں والے ہو تہاڈے گھر بھی بچیاں نے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اپنے کولوں ذرا پوچھو بچیاں کتنی پیاری ہوندی ہیں کتنی لاڈلی ہوندی ہیں بچی ذرا بھی تکلیف ہو جائے نا باپ کو برداشت نہیں لیکن یہ صدقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سانوں نے بتا نصیب ہوئے نے اب آپ جب کارو بندہ گھر کر رہے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی دس تن ذرا کی بھی شرم نہیں آئی تین یا بتاؤ دے الفاظ بھی تیرے دل تے اثر نہیں کیتے صحابہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹا نعمت تے بیٹی رحمت، اور بیٹی کی اچھی تربیت کرو گے نا، نعمت کا حساب ہونا، رحمت کا حساب نہیں ہونا۔ تے بیٹے تے یہ اعزاز نہیں ملیا کہ محبوب نے ارشاد فرمایا ہوئے بیٹے کی تربیت کرو تے کل قیامت جو میں ہاتھ لے کے جاؤں گا تے این صاحب دے گا، بلکہ بیٹی کی تربیت تے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تے بیٹی دے پیدا ہونے دے اگرچہ معاشرہ خراب ہے، بیٹی دے پیدا ہونے تے افسوس نہ کیتا کرو، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت دیکھو۔ اب ہمیں جو کہا کہ تو فوجی پڑاؤ ڈال کے ایک پڑاؤ تو دوسرے پڑاؤ کی طرف جا رہے ہیں، جناب کمانڈر نے اعلان کیا اور فوجیوں صبح سویرے اسی فلاں علاقے میں فتح کرنے واسطے جانا، رات کو اپنا سامان سمیٹ لیا، رات کو اپنے جدو اٹھو کے خیمے لپیٹ لینے، ایسا فلانے ٹائم تے کوچ کرنی ہے۔ میرے بھائی صبح سویرے کمانڈر آ گیا، آخر لگا جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے خیمے اسی لائے سن اور نال جوڑ کے لائے سن، دو خیمے کے اندر کبوتری نے انڈے دے دیتے ہیں، کبوتری نے آلہ بنایا وچ انڈے دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین ہن دسو خیمے اکھیڑ لگیے، انڈے باہر پکا دیجیے، آلہ پک دیجیے، یا جویں تہاڈا حکم ہے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، وہ انسان ذرا موازنہ کرو، وہ انسان جڑا اپنی بیٹی تے رحم نہ کرتا وہ کسے طرح اس کی کرنا، جڑا اپنی اولاد تے رحم نہ کر سکتا اس کسی بھی اولاد تے رحم کرنا۔ میرے بھائی جب میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نا، ایک تربیت کی تھی جڑے بیٹیاں نو زندہ کر غور کرتے سن۔ سنو جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر تے خیمے بڑے قیمتی نے، اچھے کپڑے دے بنے نے، اور ضرورت بھی ساری پوری سفر دے اندر موجود ہے، ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ بھائی میرے ہوتے باوجود میرے بھائی جناب امیر المومنین فرمانے لگے خیمے ران دیو اسا اگے جاواں گے۔ جڑے بیٹیاں تے رحم نہ کرتے او کبوتری تے شکر کرن، پرندے تے شکر کرن، اندازہ کرو اگر اج بھی یہ بیماریاں ساڈے اندر موجود ہیں تو سن سوچنا ہوگا۔ اسی ماں کی عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں کرتے، دنیا کی شفقت نہیں کرتے، بہنا کی شفقت نہیں کرتے، پھر سن سوچنا پڑے گا اسی کیڑی جگہ پہ چل رہے ہیں، کیڑے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ہمیں جو اللہ رب العزت کا پاک کلام بار بار سن پکار کے ارشاد فرما رہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان دست سے کیڑی شے نے تینوں تیرے رب تو جدا کر کے رکھا ہے، دور کر کے رکھا ہے۔ اب آپ جو آخری گل کر کے اجازت چاہو گا توجہ کرنا، پرانے زمانے کی گل ہے، پرانے زمانے کے اندر نا بادشاہ جب کوئی علاقہ فتح کر کے آنا، علاقہ فتح کرنے تو بعد انہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس علاقے کا وزٹ کرا تاکہ میں لوگوں کے کلچر کا پتہ لگے، لوگوں کے رہن سہن کا، معاشرے کا پتہ چلے، اس علاقے کے خد و خال کا پتہ چلے۔ اب آپ جو ایک بادشاہ نے علاقہ فتح کیا اپنے وزیروں کو نام لے کے علاقے کے وزٹ واسطے جو آیا، آخر لگا وزیروں اس علاقے کا کوئی وڈیرا بندہ سامنے کو، جب ایک بزرگ سامنے آیا، بادشاہ آخر لگا اے بابا میں اس علاقے کا وزٹ کرا، بابا آخر لگا جان دی امان ہوئے میں حکم تے زمین کرنے واسطے راضی ہوں۔ بادشاہ آخر لگا میں نے پہلے اس علاقے کے قبرستان کا وزٹ کرواؤ، بڑی عجیب گل ہے، قبرستان کا وزٹ کرنا بندہ جائے یہ آج ہے نام نہیں ساڈا ملک اسلامی ملک رہ گیا، بہرحال کلمے کے نام سے پڑھے ہیں تے آج کوئی اگر وزٹ کرنا چاہے آکھے گا میں نے پہلے سیلمے لے کے جاؤ، میں نے پہلے کسی اسٹیڈیم میں لے کے جاؤ، میں نے کسی اچھے پارک میں لے کے جاؤ، لیکن بادشاہ آخر لگا میں قبرستان میں لے کے جاؤ۔ قبرستان جب پہنچے نا بادشاہ نے گھوم کے جب دیکھا بادشاہ بڑا پریشان ہوا، بادشاہ بابے کو لا کے آتا بات شرم نہیں ہوتی، آسمان کے بابا اگر بادشاہ جان دی امان ہوئے کی کر لے کی ہویا، بادشاہ آخر لگا اینا مردے نال مذاق کرنا ہو باندے، بابا آخر لگا بادشاہ سمجھ گاڑی کا سمجھ نہیں ہے کی کہنا چاہتے ہو، بادشاہ آخر لگا میرے بھائی در توجہ کرنا، بادشاہ آخر لگا کسے قبر دے رتبے دے اندر 2 سال عمر لکھیے، کسے رتبے دے اندر 5 سال لکھیے، کسے دے اندر 6 سال لکھیے، قبریں بڑیاں نے عمر چاہیے کہ یہ کوئی 50
سال ہو گئے 40 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے قبر جو بڑیاں نے یقیناً جی قبر بڑی ہوگی کہ بندہ بھی بڑا ہوگا بابا اکبر کے اندر عرض کرتا بادشاہ سلامت تو میرا خیال ہے گل سمجھ نہیں آئی یہ جڑی قصبہ تے عمر لکھی ہے نا یہ حقیقی عمر نہیں لکھی یہ حقیقی عمر نہیں لکھی اگرچہ قبر بڑیاں نے بندے 50 سال کے بعد فوت ہوئے نے 60 سال کے بعد فوت ہوئے نے 80 سال عمر پا کے فوت ہوئے نے بادشاہ سلامت اساں جڑی عمر لکھیاں نے نا اے او عمر نے جڑیاں رب دی فرما برداری وچ قسم ہوئیاں نے نہیں میری بات سمجھے تسی اے او عمر نے جڑی نماز پڑھدی گزری ہے اے او عمر نے جڑی روزے رکھدی گزری ہے اے او عمر نے جڑی اخلاقیات سیدھا کرنی گزری نے جڑی سیرت و کردار والی گزری ہے ابا جی وقا اج سیانے مال جمع کرنا زندگی ہے مال جمع کرنا زندگی نہیں مال نہیں تھی رہ جانا بلکہ تیرے میرے نبی نے جو درس دیتا ہے وہ اخلاق کا درس دیتا ہے وہ سیرت و کردار کا درس دیتا ہے تیرے میرے بھائی نے جو درس تیرے میرے محبوب نے جو درس دیتا ہے وہ بیٹی سے شفقت کرنے کا درس دیتا ہے بہن کے نال پیار کرنے کا درس دیتا ہے ماں کی عزت و خدمت کرنے کا درس دیتا ہے اور باپ کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے آج اللہ نے یہ بات چوک کر دیا ماں چوک کر دیا تیرے پتہ نہیں اسی چوک کیسے آ رہا میں کہا تو سیانا نہیں اگر جو بزرگ ہو گئے نے لیکن زندگی کا تجربہ اس نتیجے کو میں پہنچا دیتا تو جیڑا بھی سیانا رہ جاوے نا انہاں محتاج ضرور ہے ماں باپ جج بھی ہو نا سب انشاءاللہ ٹکے گا آج پوچھو ہمارے گھر صاحب بولو آج ایک دن گزرے ہے لیکن رات یا تنہائیاں طریقیاں منجی کے لیٹ کے نا پاسا پڑھتے ہیں ماں کی یاد ہوتی ہے بچپن یاد ہوتا اس سے میں مقصد تکلیف دینا نہیں لیکن احساس ہونا مقصد ہے کہ ماں اور باپ جب تک دنیا کے اندر موجود نے رب کی بہت بڑی نعمت موجود ہے ایک جان تو بات قدر ہوتی ہے کوئی بھی شاید جب ساڑھے کو چلی جاتی ہے نا پچھڑ جاتی ہے سانو اور قدر ہوتی ہے دعا کرو اللہ رب العزت جنہوں نے ماں باپ چنگے نے رب سے تو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صلی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے فوت ہو چکے ہیں تسی بھی دعا کرو اسی بھی دعا کرتے ہیں میں بھی دعا کرتا یا اللہ انہوں نے مغفرت فرما درجات بلند فرما دعا کرو اللہ رب العزت میرے گنجے صاحب برادران انہوں نے غلام نبی اپنی والدہ اپنی دادی کے واسطے 5 وقت کا نماز پڑھا جنہوں نے والدہ چلے گئے اللہ سارے کی اولادوں کو 5 وقت کا نماز پڑھا اور ایک نماز پڑھنا ان بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لیکن چونکہ اس کلمہ کو آنا مسلمان ساڑھے واسطے رات تک کرم دیکھو نماز اولاد پڑھے گی ثواب والدین کو بھی جائے گا ہے نا کرم رکھنا آؤ میرے دوستو آج اپنی ذات میں تو میں ہاتھ نہیں چھوڑے نہ میں نعرے دا کائنا نہ میں کوئی جھنڈے بنان دا کائنا میں یہ چاہتا خدا را جیڑی گل کر رہی ہے اس کو پلے باندھ اللہ رب العزت کی برکات ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو عمل